من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میری نعمتوں کو ذرا یاد تو کرو جو میں نے تم کو عطا کی. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس کے ساتھ کیے ہوئے پکے وعدے اور میثاق کو بھی ذرا یاد رکھو کہ جس وعدے کے بعد تم نے کہا تھا سمعنا واطعنا، اے الہ العالمین ہم اس پر پورے اترنے کی مکمل کوشش کریں گے اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تو سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکر چاہتا ہے. انعامات کو، میری دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو کا مقصد شکر بجا لاؤ، میرا شکر ادا کرو، میرے احسانات کو تسلیم کرو. کتنی نعمتیں کی ہیں تم پر. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جنہیں تم دائرہ شمار میں لا ہی نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہیں. مطالبہ صرف شکر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ ان احسانات پر. اللہ تعالیٰ کو اور ان انعامات اور نعمتوں کے صلے میں بدلے میں کچھ نہیں چاہیے. اور شکر کی ہی ایک شکل ہے کہ جو اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا اس کو بھی ذرا یاد کر لو
اس میثاق کی کیا شکیں تھی؟ میثاق ایک عہد نامہ ہے جس میں کئی امور پر تم سے وعدہ لیا گیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تم نے. ان امور کو بھی یاد رکھو. یہ نہیں کہ وہ وعدہ، وہ باتیں، وہ قوانین، وہ اصول تم پر زبردستی ڈالے گئے. اذ قلتم سمعنا واطعنا، تم نے خود ہی تسلیم کیا تھا کہ اے باری تعالی ہم ان باتوں پر پورا اتریں گے. تم نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ کون سا میثاق ہے؟ اس میثاق، اس عہد نامے کی کیا شکیں ہیں؟ قرآن و سنت کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا. میثاق اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں سے بھی لیا ہے، اقوام سے. آخری نبی کے بارے میں بھی وعدہ لیا. اور ایک میثاق کا ذکر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً من بعدهم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا. یہ وعدہ، یہ میثاق عالم ارواح کا میثاق ہے. جس کی تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان میں، جس کا دوسرا نام وادی عرفات ہے، میدان عرفات ہے، اور بعض مفسرین نے میدان عرفات سے متصل پہاڑی کے پیچھے والے علاقے کو وادی نعمان قرار دیا ہے. وادی نعمان میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اس کی پوری ہونے والی اولاد کو نکالا. وَنَصَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور انہیں ذرات کی مثل آدم علیہ السلام کے سامنے پھیلا دیا. ثُمَّ كَلَّمَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے لیے تھے، اپنی ربوبیت کے، اپنے الوہیت کے، اپنی حاکمیت کے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اختصار کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ہم نے ذریت آدم کو ہی گواہ بنایا ان کو اپنے اوپر، کہ ان سے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میری ربوبیت کو مانتے ہو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، لا رب غیری، میں ہی الہ ہوں، لا الہ غیری، جس کا مفہوم مسند احمد دیگر کتب احادیث میں تفصیل سے مذکور ہے.
قالوا بلا، سب نے کہا جی ہاں، ہم ایک شہیدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اللہ تیری ہی ربوبیت، تیری ہی حاکمیت، تیری ہی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ہم نے عہد کیوں لیا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، پھر قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ ہم نے وعدہ بھی لیا اور اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کو بھی بھیجا اور کتابیں بھی نازل کی، کیونکہ ایک عالم سے منتقل ہونے کے بعد دوسرے عالم میں انسان جب آتا ہے تو لازمی نہیں کہ پچھلے عالم کی باتیں رہ جائیں، دل و دماغ میں یاد رہ جائے، ممکن نہیں۔ ایک انسان پر عالم گزرتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے، بطن مادر سے جب باہر آتا ہے تو اس عالم میں اس دور کی باتیں انسان کو یاد نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بھی ایک عالم۔ کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ نے لیا تھا کسی کو تو یاد آتا، ماں کے پیٹ کے احوال پھر کس کو یاد ہے، کسی کو تو یاد ہوتا۔ عالم طفولیت کہ جب بچہ اس عمر میں تھا کہ ماں کا دودھ پیتا تھا، اس وقت کی باتیں بھی کسی کو بھی یاد نہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ یہ جھوٹ ہے کہ جی میں نے اس کا دودھ پیا ہے، میری ماں ہے، کیونکہ مجھے یا کسی کو بھی یاد تو آنا چاہیے، یاد نہیں اپنا دور۔ تو اللہ نے یاد دلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی۔ فرمایا قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں پتہ نہیں تھا، او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یہ بھی نہیں کہنا کہ ہمارے باپ دادے، ہمارے بڑوں نے گناہ کیے ہم سے پہلے، من قبل وَقُلْنَا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کی ذریت ہے، اولاد ہے، ہم نے جس طرح اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا ہم نے بھی وہی کام کیا۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اللہ جرم انہوں نے کیا، سزا تو ہمیں دیتا ہے۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا، یہ تقلیدی جمودی سوچ قیامت کے دن کامیاب نہیں کر سکے گی کسی کو، کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم نے ایسا کیا۔ جس گھر میں ہم پیدا ہوئے، جس خاندان، جس علاقے میں پیدا ہوئے، وہ سب یہی کرتے تھے تو ہم نے بھی یہی کیا۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اے اللہ ہمیں کیوں سزا دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن یہ حجت، یہ دلیل، یہ عذر، یہ بہانہ نہیں سنا جائے گا۔ تمہاری عقلیں کہاں گئی؟ تمہارا دل و دماغ کہاں گیا؟ دنیاوی امور میں تم بڑے ہوشیار سمجھدار، اپنے باپ دادا کو بھی تم کراس کر گئے، بلکہ ان کو بے وقوف سمجھا۔ بوڑھا باپ گھر میں ہوتا ہے، کوئی مشورہ بھی دے اولاد ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ انہیں والدین نے پڑھایا، سمجھایا، بڑا کیا، تربیت کی، بچے جوان ہونے کے بعد والدین کو بے وقوف، کم عقل سمجھتے ہیں، ان کی آراء پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ یا تو تیری عقل کے یہ دعوے تھے، آج یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنوں کو، بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا اللہ، کہ وہ شرک کرتے تھے، ہم نے بھی وہی کیا، تو ہمیں سزا کیوں دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَتَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ، یہ بہانہ، یہ عذر بھی قیامت کے دن نہیں سنا جائے گا، اس لیے یہ پہلے میں نے وعدہ لے لیا اور ان باتوں کو کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ لہذا ہر شخص کو تحقیق کرنا ہے، اپنے دائرے میں رہ کر، اپنی استطاعت کے دائرے میں رہ کر، اپنی فہم کے دائرے میں رہ کر سمجھنا ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اس وعدے پر کتنا پورے اتر رہے ہو؟ کتنے فیصد لوگ پورے اتر رہے؟
اور سیدنا عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیعت اسلام لیتے تو میثاق لیتے تھے، ہم سے وعدہ پکا لیتے تھے. وہ اسی میثاق کے اصل میں شرح ہوتی تھی، تفصیل ہوتی تھی. سیدنا عبادہ کہتے ہیں انی من النقباء الذین بایعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ العقبہ. میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عقبہ میں، گھاٹی میں، گھاٹی عقبہ پہاڑوں کے درمیان دشوار گزار راستے کو کہتے ہیں. نبی علیہ السلام مکی زندگی میں حج کے سیزن میں مینا و عرفات کا چکر لگاتے تھے. مینا میں مشرکین یہ 3 دن 11 12 13 یہ ان کا میلہ کہلاتا تھا اور جشن مناتے تھے. ویسے وہاں رہنا ہوتا ہے مینا میں. تو ان دنوں میں نبی علیہ السلام مینا میں چکر لگا رہے ہیں تو 6 لوگ علیحدہ سے بیٹھے ہوئے نظر آئے. ان کے ساتھ جا کے بیٹھے. بڑا معروف واقعہ ہے. وہ یثرب سے آئے تھے، مدینہ سے آئے تھے. انہیں حق کی دعوت دی، انہوں نے قبول کی، مسلمان ہو گئے. اگلے سال وہ 12 ہو کے آئے، 5 انہی میں سے آئے، 7 نئے لوگوں کو مسلمان کر کے آئے اور انہوں نے بھی آ کر اسلام قبول کیا. تو اب مشرکین سے چھپ کر نبی علیہ السلام نے جامرہ عقبہ، بڑے شیطان عرف میں جس کو کہا جاتا ہے اس کو جامرہ عقبہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اسی گھاٹی کے قریب پڑتا ہے، اسی دشوار گزار راستے کے قریب پڑتا ہے. آخری جمرہ ہے کہ اس سے پیچھے پہاڑ کے ایک دامن میں مشرکین سے چھپ کر نبی علیہ السلام نے ان سے بیعت لی. اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں. اگلے سال یہ 70 سے زیادہ 72 ہو کے آئے تو پھر بھی اسی جگہ پر نبی علیہ السلام نے بیعت لی اور 12 لوگوں کو نگران بھی مقرر کیا. تو عبادہ کہہ رہے ہیں انی من النقباء، میں ان 12 نگرانوں میں سے بھی ایک ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے. اور یہاں لیلۃ العقبہ، یہاں جنہوں نے بیعت کر اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میں بھی انہی میں شامل ہوں. آپ نے بیعت کیا کی تھی؟ ہم سے کیا میثاق لیا تھا؟ کیا وعدہ لیا تھا؟ اعلیٰ اللہ نشرک باللہ شیئا، کہ ہم اللہ کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائے. ولا نسرک، چوریاں نہ کریں. ولا نزنیہ، بدکاریاں نہ کریں. ولا نقتل النفس التي حرم اللہ، اللہ نے جن کا قتل کرنا حرام رکھا ہے انہیں قتل نہ کریں. اس کی توضیح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک عام قتل بھی اور ایک ولا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق. اپنے بچوں کو 2 وجہ سے لوگ قتل کرتے تھے. بعض صرف بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، وہ اس کو بیٹی کا گھر میں ہونا اپنے لیے توہین کا باعث سمجھتے تھے. اور کچھ لوگ فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، بچے ہوں یا بچیاں. تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں طرح کے قتل نہ کرنے کا وعدہ لیا. بچیوں کو قتل نہیں کرو گے، بھوک اور فقر کے وجہ سے ڈر اور خوف سے کسی کو قتل نہیں کرو گے. لڑائی جھگڑے اور اختلاف میں آ کر کسی کی جان نہیں مارو گے، جو ان میں لڑائیاں، قتل و غارت عام سلسلہ تھا. ولا ننتہبا، ڈکیتیاں نہیں کرو گے، لوٹ مار نہیں کرو گے. ولا نعصی فی معروف، اور کسی بھی خیر کے کام میں نافرمانی نہیں کرو گے. اگر کی اور دنیا میں پکڑے گئے اس کی سزا ہو گئی تو اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. نہیں، اللہ نے پردہ ڈالا تو پھر وہ تمہارے گناہ رب کے سپرد ہوں گے. وہ قیامت کے دن سزا دے یا معاف کرے، تمہارا معاملہ ہے یا اس کا معاملہ ہے. اور ہم سے بیعت لی اللہ کے پیغمبر نے علی السمع والطاعہ،
کہ دیکھو میں کچھ کہوں سننا بھی ہے ماننا بھی ہے، میرے بعد خلفاء حکمران کچھ کہیں سننا بھی ہے ماننا بھی ہے۔ وَفِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، تنگی میں تنگ حالی میں، خوشی میں خوشحالی میں اطاعت کرنی ہے۔ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَقْرَةِ، کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جس کو تم پسند کرتے ہو تب بھی اطاعت کرنی ہے، ایسا فیصلہ آ جائے جو تم پسند نہیں کرتے، تم چاہتے تھے فیصلہ اس کے برعکس ہو لیکن فیصلہ یوں ہو گیا، آ گیا ہے فیصلہ، تو اس کو ماننا ہوگا تم نے۔ وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، اگر تم دیکھو کہ ہم پر کسی کو ترجیح دی جا رہی ہے تب بھی تم نے بات ماننی ہوگی۔ وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، خروج نہیں کرنا کبھی بھی، بغاوت حکومت کے خلاف کبھی بھی نہیں کرنی۔ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، اور وعدہ لیا اللہ کے نبی نے کہ جہاں بھی ہو حق کہنا، جھوٹ نہیں بولنا، سچی بات کہنا۔ وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں کوئی ہم پہ ملامت کرتا ہے، کوئی تان کرتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے کہتا رہے، لیکن دین کے راستے سے، اللہ کی رضا کے راستے سے نہیں ہٹنا۔ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی ملامت کے ڈر سے راہ حق کو نہیں چھوڑنا، راہ حق پر قائم رہنا۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس میثاق کی شرح کی۔ اور ایسے ہی سیدہ امیمہ بنت رقیقہ صحابیہ ہیں، وہ بھی یہی کہتی کہ ہم کچھ عورتیں جمع ہو کر آئیں نبی علیہ السلام پر کے ہاتھ پر بیعت کے لیے، آپ نے قولاً بیعت لی، قولاً زبانی بیعت لی ہم سے، یہی سارے وعدے لیے، البتہ کیا مہربان تھے اللہ کے پیغمبر کہ ہر بات کے بعد یہ کہتے تھے کہ مَسْتَطَعْتُنَّ وَأَتَقْتُنَّ، یہ کام تم نے کرنا ہے جہاں تک تمہاری استطاعت ہو، یہ کام تم نے کرنا ہے جہاں تک تمہاری طاقت ہو۔ استطاعت و طاقت کے مطابق حق ادا اطاعت کا کون کر سکتا ہے کہ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق تم نے فرما برداریاں کرنی ہے، اطاعت گزاریاں کرنی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس میثاق کی، جو اللہ تعالیٰ کے اس میثاق سے مقصود تھا، اس کی وضاحت کر رہے تھے جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے۔ ایک خاتون آئی، سیدہ عائشہ فرماتی ہے، ایک خاتون آئی، اے اللہ کے پیغمبر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہوں، بیعت اسلام مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ آپ نے قولاً ان سے کہا کہ پھر تم نے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم نے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، عبادت ہر طرح کی حق اللہ کا ہے، کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس نے مارے شرم کے اپنا ہاتھ سر پہ رکھا اور سر جھکا لیا۔ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہے، میں نے کہا کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیا ماضی کی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ ہم تو کیا کیا کام کرتے ہیں، یہ سارے چھوڑنے پڑیں گے؟ جی ہاں، اگر اسلام میں آنا ہے تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ وعدہ کرو ایسا نہ کرنے کا، نہیں تو تیرا اسلام قبول نہیں ہوگا۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور کہا جی میں وعدہ کرتی ہوں، اللہ کے پیغمبر جو کچھ آپ فرمائیں گے تعمیل ہوگی، میں اس پر عمل کر کے دکھاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو یاد رکھو۔ تم نے خود ہی اقرار کر لیا تھا، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ ہم عمل کر کے دکھائیں گے،
واتقوا اللہ. آگے یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ واتقوا اللہ، اس پہ غور کرنا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ اس جملے کی تفسیر چند آیات کے بعد جو آیات آ رہی ہیں وہ خود کر رہی ہیں کہ واتقوا اللہ کا مقصد کیا ہے. واتقوا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو قوم ناشکری بن جائے، شکر کرو اللہ کے انعامات پر. جو قوم ناشکری بن جائے یا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھول جائے، پسے پش ڈال دے، تو پھر اللہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. آیت نمبر 13، 14، 15 میں اللہ نے پھر پچھلی اقوام کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کا اور ان کی وعدے خلافیوں کا اور وعدے خلافیوں کی سزا کا ذکر کیا ہے. اس بات کی طرف تنبیہ ہے کہ واتقوا اللہ. کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے بھی وعدہ لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. ان میں بھی ہم نے 12 نگران مقرر کیے تھے، جس طرح نبی علیہ السلام نے 12 نقبا مقرر کیے جن میں عبادہ بن صامت ہے. فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بھی ایسا کیا تھا ہم نے، ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا. وَقَالَ إِنِّي مَعَكُمْ، اور انہیں بھی میں نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. کب تک؟ جب تک اس وعدے پر پورے اترے گو. لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي. آگے پورا بیان ہے. اگر تم نمازیں پڑھتے رہے، اگر تم زکوٰۃ دیتے رہے، تم انبیاء پر ایمان رکھتے رہے، انبیاء کی معاونت کرتے رہے، کتابوں پر ایمان رکھتے رہے، جنات بھی دوں گا آخرت میں، اور دنیا میں بھی میرا ساتھ تمہارے ساتھ ہوگا. لیکن اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ہمارے ساتھ وعدہ کر کے وعدہ توڑا، دوسری راہیں اختیار کر لی. ہمارے ساتھ وعدہ ہماری عبادت کا تھا، ہمارے ساتھ وعدہ ہماری بندگی کا تھا، ہماری کتابوں پر ایمان لانے کا تھا، ہمارے نبیوں کی اطاعت کا تھا. انہوں نے نبیوں کی اطاعت کا راستہ چھوڑا، اللہ کی بندگی کا راستہ چھوڑا، شرک میں مبتلا ہوئے، معاصی بدکاریوں میں مبتلا ہوئے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کو لعنتی بنا دیا. لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنتیں برسائی ہیں. یہ ہے پیغام دینا واتقوا اللہ سے. ہمیں جو لفظ آیا تھا واتقوا اللہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، ورنہ وہ تو گزر چکے. یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، پیغمبر محمد رسول اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اگر توڑو گے تو لعناہم، تم بھی ہمارے نزدیک لعنتی کہلاؤ گے. لعنتی کون ہے؟ اس کی پہچان کرائی جا رہی ہے. اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے وہ بندہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑتا ہے. ہم اپنے گریباں میں جھانکے کس کس چیز کا وعدہ لیا گیا؟ توحید پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا، نمازوں کا وعدہ لیا گیا. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت، اطاعت اور فرم برداری کا وعدہ لیا گیا. وعدہ لیا گیا حتیٰ کہ علی النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا وعدہ اللہ کے پیغمبر بیعت میں لیتے تھے، بیعت اسلام میں وعدہ لیتے تھے کہ کسی مسلمان کے بارے میں غلط مت سوچنا،
کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دینا، کسی مسلمان کے ساتھ غداری نہ کرنا، نمازوں کا وعدہ، زکوٰۃ دینے کا وعدہ، چوریاں نہ کرنے کا وعدہ۔ چوریاں، ہم اللہ کی عبادات میں چوری کرتے ہیں، معاملات میں چوریاں کرتے ہیں، لین دین میں چوریاں کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید چوری اس کا نام ہے کہ کسی کے گھر میں چوری سے گھس کر اس کا مال چرا لینا۔ یہ ساری چوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کرنا یہ چوری نہیں، عبادات میں، معاملات میں، ناپ تول میں کمی کرنا۔ ایک میزان، ایک ترازو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اس میں کمی بیشی کرتے ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، دیتے کچھ اور ہیں، بتاتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہے۔ یہ چوری ہے۔ میثاق اسلام کی بیعت میں ہے کہ کسی طرح کی چوری نہیں کرو گے، ولا نزریہ، بدکاری نہیں کرو گے، زناکاریاں نہیں کرو گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العینان تزنیان، صرف زنا وہ نہیں ہے جس کو تم زنا بدکاری سمجھ رہے ہو، تمہاری آنکھیں کی بھی بدکاری کرتی ہیں، تمہارے کان بھی بدکاریاں کرتے ہیں، تمہاری زبان بھی بدکار بن جاتی ہے، تمہارے ہاتھ بھی بدکاریاں کرتے ہیں، تمہارے پاؤں بھی بدکاریاں اور زناکاریاں کرتے ہیں۔ آنکھوں کا غلط دیکھنا یہ ان کا زنا کہلائے گا، کانوں کا غلط سننا یہ کانوں کا زنا کہلایا جائے گا، زبان کا غلط بولنا یہ زبان کی بدکاری کہلایا جائے گا، ہاتھ کا ناجائز کی طرف بڑھانا یہ ہاتھ کا زنا کہلایا جائے گا، قدم کا اٹھا کر کسی ناجائز کی طرف جانا یہ قدموں کا، پاؤں کا، ٹانگوں کا زنا کہلایا جائے گا۔ تو اللہ نے میثاق جو لیا ہے اس کی شکیں ہیں، یہ ان شکوں کو یاد رکھ لیں۔ وعدہ کر چکے ہیں ہم، عالم ارواح سے وعدے ہوتے آ رہے ہیں، یہ وعدے کہ ولا نزنیہ، بدکاری نہیں کریں گے، اور کیا نہیں کریں گے، ولا نقتل النفس التي حرم اللہ، ناجائز کسی کا خون نہیں کریں گے، ناجائز کسی کا قتل نہیں کریں گے۔ ہاں وہ قتل ناجائز جو عرف میں قتل کہلایا جاتا ہے وہ بھی کیے جا رہے ہیں، اور قتل کی دو اور شکلیں قتل کی تھی، ایک فقر و فاقے سے کہ ڈر سے کھلائے گا کون، پلائے گا کون، اس خوف سے بچوں کو قتل کر دینا۔ یہ آج فیملی پلاننگ جو ہے، یہ سلسلے اولادوں کی بندش کے، یہ نسل کشی کے فیصلے کیوں ہیں؟ اس کی وضاحت اللہ کے قانون کو توڑ کر کی جاتی ہے۔ نہیں ڈرتے، نہیں شرماتے، برملا کہتے ہیں کہ دو بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے نہیں ہو رہی، ان کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تیسرا آ جائے گا تو کہاں سے اخراجات پورے کریں گے، اس کی تعلیم کے، اس کی تربیت کے، چوتھا آ جائے گا اس کی تعلیم و تربیت ہم کہاں سے کریں گے۔ یعنی برملا اللہ کی مخالفت اور بغاوت کی جاتی ہے۔ وہی چیز کہ جو رب نے قرآن میں کہا نحن نرزقکم وإیاہم، تم کہاں سے کھا رہے ہو، تمہیں کون دے رہا ہے، تم کہاں سے کما رہے ہو، تمہیں کھلانے والے بھی ہم، تمہیں پلانے والے بھی ہم، جب تمہیں رزق دینے والے ہم ہیں تو آنے والے ان بچوں کے رازق تم بن جاؤ گے، وہ بھی اپنا نصیب خود لے کر آئیں گے۔ مشرکین مکہ کی یہ کبھی حرکت منوان آج امت مسلمہ اسے اپنائے ہوئے ہے اور فخر محسوس کرتی ہے، فخریہ انداز سے اس پیشکش کو پیش کیا جاتا ہے اور وجوہ وہی بیان کی جاتی ہے جو جاہلانہ دور کی وجوہات ہیں۔ قتل کی کوئی بھی شکل ہو، یہ اس میثاق کی شک ہے کہ ہر قسم کے قتل سے بچنا ہے، ہر قسم کے لوٹ مار سے بچنا ہے،
کسی کا حق تلف نہیں کرنا، کمزور بچے، کمزور بہن بھائیوں کے حقوق پہ ڈاکہ میراث اور وراثت میں ناجائز تقسیم کر کے کیا جاتا ہے۔ کبھی ماں بچوں کی، مرنے والے کی بیوہ پورے مال پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتی ہے، تو جاتا ہے جہاں جا، تو جو کچھ کرنا ہے کر، ہم نہیں دیں گے تجھے، یہ میرا اور میرے چھوٹے بچوں کا ہے۔ نہیں، وہ حق تلف کر رہی ہے، وہ ڈاکہ مار رہی ہے۔ کبھی کوئی بڑے بھائی سمجھدار، وہ اگر فیصلے میں ذرہ برابر بھی اپنی طرف جھکتا ہوا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بھی ڈاکو ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اللہ نے قرآن میں مذمت کی ہے کہ دیکھو ہمارے عذاب جو آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے عذاب جو آتے ہیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ، تمہارے رب کا صوت عذاب، رب اپنے عذاب کا کوڑا برساتا ہے۔ کب برساتا ہے؟ فرمایا جب تم ناجائز کرتے ہو، جب تم زیادتیاں کرتے ہو، جب تم اللہ تعالی سے بغاوت کرتے ہو، اور وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم مسکینوں کے حقوق پہ ڈاکہ مارتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کو ناجائز طریقے سے کھاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جب تمہارے دلوں میں مال کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر جاتی ہے تو یاد رکھو کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا بھی برس جایا کرتا ہے، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی بارش کی شکل میں، کبھی آندھی کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اللہ کے عذاب کا کوڑا برس جاتا ہے۔ وجہ تمہارے اعمال ہوتے ہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر کے عذاب، بر و بحر کے فساد، بر و بحر کی شرارتیں، فتنے، ان کا سبب تمہارے اعمال بد ہے۔ اللہ عذاب دے کر یہ چاہتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ سارے گناہوں کا عذاب نہیں ہوتا، یہ کچھ گناہوں کا عذاب اللہ پلٹاتا ہے، لوٹاتا ہے کہ شاید لوگ سمجھ جائیں اور توبہ کر لیں، لیکن توبہ ہم نے پھر بھی نہیں کرنی ہوتی۔ ہم ان زلزلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، گرتی ہوئی عمارتوں کو، زمین میں پانی میں بہتے ہوئے گھروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، معصوم بچوں کو ڈوبتے ہوئے والدین کے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اجڑتے ہوئے یہ گھر، ویران ہوتے ہوئے باغات اور کھیت اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ توبہ ہم نہیں کرتے، توبہ ہم نہیں کرتے، دل سخت ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ رب نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے جن کی شکوں کی تفصیل انبیاء نے بیان کر دی، اللہ کی کتابوں نے کھول کھول کر بیان کر دی، جب لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں لعنت بھی برساتا ہوں، میں ان پر لعنت بھی برساتا ہوں، اور وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں کو بھی سخت کر دیتا ہوں۔ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، سنگ دل ہو جانا، بے رحم ہو جانا، سنگ دل ہو جانا، بے رحم ہو جانا۔ مجھے کسی پہ رحم نہیں آتا، مجھے رونا نہیں آتا، میری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اپنے آپ سے پوچھ، اپنا محاسبہ کر کہ کہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی تو نہیں کر چکا، کہ اللہ کا عذاب آ چکا، پھٹکار پڑ چکی اور اللہ تیرے دل کو سخت کر چکا ہے۔ اللہ نے یہودیوں کا بیان کیا کہ یہودی لعنتی اس لیے ہے، یہودی سنگ دل اس لیے ہے، انہیں ذرا برابر رحم اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے ان پر یہ لعنت بھیجی ہے، ان پر عذاب بھیجا ہے، اور وجہ یہ تھی کہ ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی انہوں نے مخالفت کی۔ اور آگے اگلی آیت میں فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى،
اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں، اخذنا میثاقہم، ان سے بھی ہم نے پکا وعدہ لیا تھا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، وہ شکیں جو ہم نے ان کے لیے رکھی تھی ان میں سے بہت ساری شکوں کو انہوں نے توڑ دیا تھا، بھلا دیا تھا، پسے پش ڈال دیا تھا، فاغرینا بینہم العداوہ الی یوم القیامہ، ہم نے ان پر یہ عذاب بھیجا کہ قیامت تک ان کے دلوں میں بغاوت، نفرت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے۔ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے مخلص نہیں، آپس میں بھی ان کے دلوں میں بغض ہوتا ہے، محبت کرنا جانتے نہیں ہیں کہ انسانی ہمدردی، محبت کا تقاضے کیا ہے۔ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے بغض کرتے، نفرتیں کرتے رہ جائیں گے الی یوم القیامہ۔ یہ ساری چیزیں آج اگر ہمارے اندر ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، معاشرہ محاسبہ کرے کہ اللہ کے قانون کو توڑنے کے یہ نتیجے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔